سرور کائنات علیہ السلام سے اتحاد ذاتی اور اشتراک نوری کی بنا پر حضرت علی کی سیادت مسلم ہے۔ جو مدارج کرم حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئے، انہی سے ملتے جلتے حضرت علی کو بھی ملے۔ سیادت جس طرح سرور کائنات کے لیے ذاتی ہے، اسی طرح حضرت علی کے لیے بھی لازم ہے۔ حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ غدیر کے موقع پر خطبے سے فراغت کے بعد جب امیر المؤمنین حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا، اے مسلمانوں کے سردار اور اے پرہیزگاروں کے امام، تمہیں جانشینی مبارک ہو۔ اس ارشاد رسول پر اظہار خیال کرتے ہوئے علامہ محمد ابن طلحہ شافعی نے مطالب الصول میں لکھا ہے کہ حضرت کی سیادت مسلمین اور امامت متقین جس طرح صفت ذاتی ہے، خدا نے اپنا نفس قرار دے کر، رسول اللہ نے اپنا نفس فرما کر علی کی شرف سیادت کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ اسی طرح اصلیہ سیادت میں بھی نفس شریک ہے، اس لیے حضور کرم حضرت علی کو سید العرب، سید المؤمنین، سید المرسلین فرمایا کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ کو سیدات نساء العالمین اور ان کے فرزندوں کو سیدہ شباب اہل جنہ کے الفاظ سے یاد کیا کرتے تھے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ علی و فاطمہ کی باہمی مناکحت اور مزاوجت نے صفت سیادت کو دائمی فروغ دے دیا، یعنی جو بنی فاطمہ ہیں ان کا درجہ اور ہے، اور جو دیگر اولاد علی ہیں جو بطن فاطمہ سے متولد نہیں ہوئے ان کی حیثیت اور ہے، کیونکہ بنی فاطمہ سلسلہ نسل نبوت کی ضمانت ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد نے یکم بعثت میں اظہار اسلام کیا۔ آپ یکم ہجری میں شرف ہجرت سے مشرف ہوئیں۔ 2 ہجری میں آپ نے اپنے نور رسول اللہ کی لخت جگر سے بیاہ دیا اور 4 ہجری میں انتقال فرما گئیں۔ آپ کی وفات سے حضرت علی بے حد متاثر ہوئے اور آپ سے زیادہ رسول اکرم کو رنج ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کی والدہ کو اپنی ماں فرماتے تھے اور اکثر ان کے وہاں جا کر رہتے تھے۔ انتقال کے بعد آپ نے قبر کھودنے میں خود حصہ لیا، اپنی چادر اور اپنے کرتے کو شریک کفن کیا اور قبر میں لیٹ کر اس کی کشادگی کا اندازہ کیا۔ حضرت علی کے والد ماجد ابو الایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ آپ کی بنیاد دین فطرت پر تھی۔ آپ نے حضرت علی کو ہدایت کی تھی کہ رسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ آپ ہی کی ہدایت سے حضرت جعفر طیار نے حضور اکرم کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کی تھی۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے وقت جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی، آپ نے ان کی پرورش اپنے ذمہ لے لی اور 45 سال کی عمر تک محو خدمت رہے۔ اسی عمر میں غالباً آپ نے رسول اکرم کی شادی جناب خدیجہ علیہ السلام کے ساتھ کر دی اور خطبہ نکاح خود پڑھا۔ آپ کا انتقال 15 شوال بعمر 80 سال ہوا۔ آپ کے انتقال سے حضرت علی کو بے انتہا رنج ہوا اور رسول اللہ بھی بے حد متاثر ہوئے۔ آپ نے انتہائی تاثر کی وجہ سے اس سال کا نام عام الحزن رکھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اسلامی اصول پر دفن کیا گیا۔ علماء کا اتفاق ہے کہ علم اور شجاعت جمع نہیں ہو سکتے، لیکن حضرت علی کی ذات نے اسے واضح کر دیا کہ میدان علم اور میدان جنگ دونوں پر قابو حاصل کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ انسان میں وہی صلاحیتیں ہوں جو قدرت کی طرف سے حضرت علی میں ودیعت کی گئی تھیں۔ شروع سے لے کر عہد وفات پیغمبر اسلام تک نظر ڈالی جائے تو حضرت علی کے جنگی کارنامے اوراق تاریخ پر روشن نظر آئیں گے۔ جنگ احد ہو یا بدر جنگ، جنگ خندق ہو یا خیبر، جنگ حنین ہو یا کوئی اور معرکہ، ہر منزل میں، ہر موقع پر علی کی ذوالفقار چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ علی کے مقابلے میں کوئی بہادر ٹکا ہی نہیں۔ آپ کی تلوار نے محرب و عنتر، حارث و عمر بن عبد ود جیسے بہادروں کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ باور کرنا چاہیے کہ علی سے مقابلہ جس طرح انسان نہیں کر سکتے تھے، اسی طرح آپ سے نبرد آزمائی جنوں کے بس میں بھی نہیں تھیں۔